بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25واں خطاب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں سے کر رہے ہیں، اور وہ خطاب سورہ نساء کی آیت نمبر 94 ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے جو خطاب کیا، پہلے ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو، فتبینوا، تو بہت اچھی طرح سے تحقیق کر لو، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام، اور جو لوگ تمہیں راستے میں سلام کرتے ہیں تو تم ان کو مت کہو لست مومنا، کہ تم لوگ تو مومن ہی نہیں ہو، یعنی جو تمہیں سلام کر رہے ہیں ان کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہت بڑی غنیمت پڑی ہوئی ہے، یعنی بہت سامان ہے، یعنی اللہ تو خوب تمہیں دینے والا ہے۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی اسلام لانے سے پہلے تمہاری بھی یہ حالت تھی۔ فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا، فتبینوا، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم بہت اچھی طرح تحقیق کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بہت باخبر ہے۔ اب یہ جو ارشاد ہے اس کا ایک خاص موقع اور محل تھا، اور وہ موقع اور محل یہ تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین روایات مختلف آتی ہیں تفاسیر کی کتب میں، لیکن وہ جتنے بھی واقعات ہیں وہ سبھی اگر جوڑے جائیں تو اس آیت کے معنی اور مفہوم کے مطابق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ کے طور پر ایک لشکر بھیجا، تو راستے میں ان کو ایک آدمی ملا جس کے پاس بہت ساری ڈھیروں بکریاں تھیں، تو اس نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا، مسلمان وہ تھے، انہوں نے ان کو سلام کیا، تو یہ لشکر والے یہ سمجھے، مسلمان یہ سمجھے کہ جی یہ اپنی جان بچانے کے لیے اور مال بچانے کے لیے ہمارے اوپر اپنا ایمان ظاہر کر رہا، تو انہوں نے اس کو مار دیا، اور ان کا جو بکریوں کا پورا ریوڑ تھا وہ لے کر کے مدینے آ گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ماجرا اور پورا واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے ایسے کیسے اس کو مار دیا کہ اس نے تمہیں سلام کیا؟ اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ اگر تم اس کو سلام کرتا ہے تو تم اس کے سلام سے اس کو منافق یا کافر مت سمجھو۔ اسی طرح سے اسی طریقے سے واقعات کچھ اور پیش آئے ہیں جس کی بنیاد پر یہ صحابہ کرام کی اصلاح کی گئی، کیونکہ انہیں تو اس بات کا وہ ایک اجتہاد تھا ان کا، اور اجتہادی غلطی وہ کر رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ جی چونکہ اس وقت مدینے میں منافقت بہت عام ہو چکی تھی، اور لوگ جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ لوگ وہ اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتے تھے لیکن در حقیقت وہ مومن نہیں تھے، تو وہ اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جی یہ اپنا ایمان ظاہر کر کے ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تو وہ کارروائی کر دیتے تھے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے ان پر یہ مسئلہ واضح کیا کہ اگر کوئی آدمی تمہیں اپنا ایمان واضح کرے، ظاہر کرے، تو تم ظاہر کے قائل ہو، باطن کے قائل نہیں ہو۔ لہذا اگر کوئی اپنا ایمان ظاہر کرتا ہے تو آپ اس کے ایمان کو تسلیم کر لو، اس کے ایمان کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر کسی قسم کا کوئی دست درازی نہیں کرنی، ہاتھ نہیں اٹھانا، یہ حکم دیا گیا۔ یہ تو اس وقت کے اعتبار سے حکم دیا گیا، لیکن اب چونکہ قیامت تک ہمارا قرآنی احکامات، اس سے واضح ایک اصول ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی قسم کی بھی کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے ہمیں بہت اچھی طرح سے تحقیق کر لینی چاہیے۔ ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، خواہ وہ ہم سفر میں نکل رہے ہیں یا سفر میں ہیں یا اپنے مقام پر ہیں، خواہ وہ ہم اپنے گھر میں ہیں یا اپنے دفتر میں ہیں، خواہ ہم اپنے گھر میں ہیں یا اپنے کسی دوستوں کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ کسی کا بھی کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے، فتبینوا، ہمیں کسی کے بارے میں کوئی ایکشن لینے سے پہلے
اچھے طریقے سے تحقیق کر لینی چاہیے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام جا رہے ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے فتبینوا، کسی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے تم پہلے اچھی طرح تحقیق کر لو۔ ایک بندہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ جی السلام علیکم، یا وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں تو مسلمان ہوں، میں اسلام سے میرا تعلق ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہو کوئی تحقیق نہیں کر رہا ہے اور کوئی اس کی وضاحت طلب نہیں کر رہے اور ایک دم سے تم ایکشن لے رہے ہو کہ جی اس کو مار رہے ہو کہ جی نہیں یہ تو ہمیں یہ منافقت کر رہا ہے، اسلام ظاہر کر رہا ہے اپنی زندگی بچانے کے لیے یا اپنا مال بچانے کے لیے، تو یہ خود جو گمان کر لینا یہ غلط ہے۔ کسی کے بارے میں خود خیال بنا لینا یہ غلط ہے، اس کو قرآن نے منع کیا ہے۔ کسی کے بارے میں اپنی ذاتی رائے کو قائم کر لینا بغیر کسی تحقیق کے اس کی ممانعت ہے، اور آج اس میں ہم سب ملوث ہیں۔ ہم کسی کے بارے میں ذرا سی کوئی بات سنتے ہیں، فوراً کوئی نہ کوئی اپنا گمان، کوئی نہ کوئی اپنا ذہن، کوئی نہ کوئی اپنی سوچ بنا لیتے ہیں، اور صرف سوچ ہی نہیں بنا لیتے بلکہ اس پر پورا عمل کرتے ہیں، اور بعد میں پچھتاوے کے علاوہ ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ حالانکہ آج سے 1,500 سال پہلے اللہ نے یہ واضح کیا ہے، یہ حکم دیا ہے، اور پورے اہل ایمان کو حکم ہے، قیامت تک آنے والے سب کو یہ حکم ہے فتبینوا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے تحقیق کر لی جائے۔ کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ میں پیش آتا ہے، کہیں بھی پیش آتا ہے، جب بھی پیش آتا ہے، جہاں بھی پیش آتا ہے، تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لی جائے۔ اور یہ حکم خداوندی ہے اہل ایمان کو، بغیر تحقیق کے، بغیر دلیل کے، بغیر ثبوتوں کے کسی قسم کا کوئی کسی کے بارے میں ذہن نہیں بنانا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ واضح ہے، اور یہ بالکل روشن مسئلہ ہے اس میں، اور یہ تحقیقی مسئلہ ہے، اس میں کسی قسم کی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہمیں کوئی بھی کام، کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے بہت اچھی طرح تحقیق کرنی چاہیے، یہ فرض ہے، یہ حکم خداوندی ہے میرے۔ ایک دوسری بات یہ یہاں سے یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ہم تحقیق کر لیں، اچھے طریقے سے وضاحت کر لیں، اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم کسی کے اوپر اپنی طرف سے فتوے نہ لگائیں۔ ہم کسی کے اوپر اپنی طرف سے کوئی فتوے نہ لگائیں جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے۔ آج اس میں بھی بہت سارے ہم لوگ ملوث ہیں، بغیر تحقیق کے کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں، جی فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر۔ بھائی عام آدمی کو تو اس کا حق ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی علم رکھتے ہیں اور اگر کوئی دین کی سمجھ بوجھ کچھ رکھتے ہیں تو کسی کے کفریہ اعمال اگر دیکھتے ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی تحقیق کر کے، ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ اصل نہ ہو، اس کے پیچھے کچھ اور ہو، تو اس میں بھی یہ دوسرا مسئلہ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ہم بلا تحقیق، بلا سوچے سمجھے، بغیر سوچے سمجھے ہم کسی پر کفر کے فتوے نہ لگائیں۔ ہم کسی کو جس طرح سے صحابہ کو کہا گیا نا کہ جی آپ اسے کافر سمجھ کے فوراً اس کو قتل کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں پچھتاوے کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں آیا، اللہ کے نبی بھی سخت ترین ناراض ہوئے ہیں۔ تو بھائی ہم بھی کسی پر کفر کے فتوے لگا کے اس سے قطع تعلقی کر کے اور بیٹھ جائیں کہ جی وہ تو کافر ہے، جی کافروں والے مردودوں والے کام کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ ہاں اس صورت میں یہ جائز ہے، یاد رکھیے گا، اس صورت میں جب کہ ہماری اپنی ذاتی پوری تحقیق ہو، جو واضح طور پر پتہ ہو کہ جی ہاں یہ مشرکانہ اور کفرانہ کام کرتا ہے، کو کافروں والے کام کرتا ہے، تو پھر تو نخلع و نترک من یفجر، وہ ایک بات الگ ہے کہ پھر ہم اس سے قطع تعلقی کرتے ہیں کہ جی وہ کافروں والی حرکتیں کر رہا ہے یا کافروں والی وہ سارے اعمال کر رہا ہے۔ لیکن صرف کسی کے پیچھے پڑ جانا اور کسی پر فتوے لگانا شروع کر دینا، یا کسی کے صرف سنی سنائی پر، آج کل تو سب سنی سنائی پہ کہ جی فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اور ہم فوراً اس پہ فتوے شروع کر دیتے ہیں، تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں بھائی۔ کسی پر کفر کے فتوے نہ لگائیں بغیر تحقیق کے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو یہ کہ عام زندگی میں جیسے کسی کے بارے میں کوئی بات پتہ چلتی ہے تو بغیر تحقیق کے ہم اس پر فوراً ایکشن نہ لیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔